ایک بار پھر لے کے آؤں قاری حنیف کی تقریر. بہت پیاری تقریر ہے, بہت اچھی تقریر ہے. آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور. آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہے, اور تم لوگ اور دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں, یہ جشن کیسا, یہ رقص و سرود کیسا, یہ میلہ ٹھیلا کیسا, یہ چراغاں کیسی, یہ ناچ گانا کیسا, یہ ڈول ڈھپڑا کیسا, کس چیز پر تم آمادہ ہو, کس چیز پہ ناز کرتے ہو. ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو, مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا. لاکھوں مرنے والوں کی روحیں, لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے, ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے, ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا. مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا. آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں, خنزیر بندھے کھڑے ہیں, گوبر پاتھی پک رہے ہیں, چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے. وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں, اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا. دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے, اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے ہیں جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے. اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں, یہ بڑے پتھر دل ہیں, یہ بڑے احمق لوگ ہیں, برابر میں موت ہے, برابر میں قضیہ ہے, برابر میں فوتگی ہے, اور یہ ناچ رہے ہیں. تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی. تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو. جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو, اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ایسا گزر گیا, پانی بند کر رکھا, بجلی بند کر رکھی ہے. پریشان ہے مسلمان, خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں. فلسطین میں مسلمان کٹ گیا, افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں. سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں. چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے, چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے, چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہی ہیں, اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے. کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ. تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگوں, جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے, جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے, پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا, وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے. ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے. راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ, 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے, کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں, تنگ ہیں مکانات, بے شمار منہدم ہو گئے. اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی, میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے. جھنڈی تو لگانی ہے, کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو. ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں, ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں, ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے, تماشا دکھانے کے, کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو. 10 محرم کا جلوس نکالا کرو, 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو, 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو, 14 اگست کا جلوس نکالا کرو. سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو.
खुदावंद आलम इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तिमाई अज़ाब आएगा, कौमी अज़ाब ना आ जाए। 14 अगस्त अल्लाह के सामने आजिज़ी करने का दिन तो है, इस्तिग़फ़ार करने का दिन तो है, तौबा करने का दिन तो है, अल्लाह से मुल्क के लिए, कौम के लिए दुआएं मांगने का दिन तो है, कुरान खानी के लिए दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन है। चारों तरफ यहूदो नसारा, हिंदू काफर जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको मरने और उनके मलिया मेट के लिए दुआ करने का दिन तो है, खैरात करने का दिन तो है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन तो है, नाच का नहीं, गाने का नहीं, ढोल ढपड़े का नहीं। तरक्की इसका नाम नहीं कि फलां जगह ऊंटों की दौड़ हो गई, फलां जगह घोड़ों की दौड़ हो गई, फलां जगह लोगों की दौड़ हो गई और फलां जगह छोकरों की दौड़ हो गई। तरक्की के और बड़े रास्ते कुछ करके दिखाओ। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, क़ाला सा रब्बुकुम अय्युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्द फयंजुर कैफ तअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम यूं ना समझा करो कि तुम तख्त पे बैठ गए तो मुझसे छुप गए। शहंशाह मुल्क के मालिकों, तख्तो ताज के मालिकों, ये ना सोचा करो कि यहां बैठकर अब खुदा की नजर हम पे नहीं पड़ती। फरमाया मेरी वो ज़ात है लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं वो हूं, पूछूंगा कौन है आज के दिन दम मारने वाला। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबारे इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबारे इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है, तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कई आए और कई चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, ताजिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत ना हो जिससे खामखा हम आज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद ना आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली, ज़ाया ना हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, न मालूम किसी का हक ना हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। क़यामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे एक काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुजर औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुल तक का हुक्मरा फारूक आज़म, जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियाँ से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल
احمد کو دیکھا, منجلے اور لنگی کو دیکھا. ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. 12 پیوند, 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں, اس کے تیمند میں 12 پیوند ہے. ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے. آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا. کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی. فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں, یہ دھوئے تھے, خشک نہ ہوئے تھے, اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں. دیر اس لیے ہو گئی, میں بادشاہ ہوں, میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں, تمہارا امیر اور امام ہوں, لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہننے کھڑا. ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے. جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا. پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں, ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں, افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے, ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی, 1 مہینے کی. کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ پھر متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں, ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا. فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. صحابی ہے, وہ بھی امیر آدمی ہے, صحابی. فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا, قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا, جو کی روٹی تھی, چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. امیر المومنین کا کھانا ہے, بادشاہ وقت کا کھانا ہے, نبی کے جانشین کا کھانا ہے. انہوں نے کہا اے فاروق چھنے ہوئے آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں, ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر. فرمایا بھائی کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق کون ہوتا جو چھنے ہوئے آٹے. یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے, جلیل القدر صحابہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں, حضور کے چہیتے صحابہ ہیں. آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے یارو کمال ہو گیا, ہمارا امیر ہو, ہمارا بادشاہ ہو, ہمارا خلیفہ ہو اور اتنا تنگ, اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو. تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو, کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو. کسی کی جرت نہ ہوئی. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, ان سے جا کر درخواست کرو, بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے. یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو, مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو, مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں. اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا. آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے, فلاں صاحب کہنے والا ملے, شاہ صاحب کہنے والا ملے, 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں.
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है, आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं वाकई हूं। फरमाया, ए हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे। और फरमाया, सबसे पहले ओ हफ्सा, ओ मेरी लगते जिगर, ए मेरी बेटी, तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हजरत हफ्सा कहने लगी, अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है, जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था, एक दिन मैंने नीचे की तिल छटे गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई, फरमाया, हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है। और फरमाने लगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए हफ्सा मेरे तेरे नबी ने, मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। और फरमाया, ए हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी, एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, दोपहर गर्मी में उसको चार तय करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आजम रोने लगे, हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा, ए हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे लिबास कैसा था। वहां लिबास की हालत, खाने की हालत यह है, यहां बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। और ये नहीं सोचते अगर अदाब आ गया तो ये बंगले ये कोठियां नहीं बता सकेंगी। ये रिश्वत बटोर करके महल बनाना ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के ज़हन को गंदा करने के लिए तरीक़ेकार बना रखे हैं। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है। जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता। फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नज़ला कभी नहीं हुआ। फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब आया ना दरिया के बीच में और लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुज़दिल था, कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूं, मैं बनी इस्राइल के रब को मानता हूं। आवाज आई, जिब्रील इसके मुंह में गाना ठोस दे। या मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया, मेरी पकड़ के वक्त मानना, ये तो मानना ना हुआ। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए। चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है, बस एक ही आवाज आ रही है, तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, गंदा बेशक ना हो पर चमकाए रखो। तो जैसे औरतों में बीमारी नहीं फैल जाती, 80 साल की बुढ़िया सुर्खी लगा के चल देती है। चमक, कारनामे की चमक पैदा करो, आमाल की चमक पैदा करो, ईमान की चमक पैदा करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को चलाकर वो चमक पे धमक पैदा करो, वो तरक्की पैदा करो कि दुनिया की कौम को पता चल जाए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन गए। अब इनसे खतरा खाओ।
تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو، کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے، 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب، اس 3 میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب، وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری، لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی، بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ والے تھے۔ اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے، عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں۔ اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی۔ اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟
وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخریہ انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفے بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے، ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں۔ 4 دن کی نماز، ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں ڈنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے کی یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کس نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا۔ جیسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک، یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے۔ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا، ہاں تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔
دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہنے لگا عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے معطر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا میری آج شادی ہے، قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں او دکان والے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی چھل چریرا دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو ڈولی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے خریدار دو ہے، دکان ایک ہے خریدار دو ہے۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا مجھے ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں او دنیا والوں، موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کروا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی، موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کروا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گلستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ روکی کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخنوں میں کروا پن موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت میں ہے، اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت میں، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں، پیل تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی۔ اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں
نظر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی۔ جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے۔ ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ ہے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار، وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات۔ ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔
مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا، سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو سورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی کریا ساری، اتنی اور بھوکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں سے رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت میں رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شامامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا،
راستے میں شدت کا بخار ہوا. مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا, بخار شدت اختیار کر گیا. مدینہ طیبہ میں پہنچے, بے ہوشی شروع ہو گئی. اس لیے سنا رہا ہوں, ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, میری تیری کیا مجال ہے. اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے. آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی. نماز کا وقت قریب ہے, صحابہ حیران ہیں. 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو, جن کا امام امام الانبیاء ہو, جن کا امام امام الملائکہ ہو, جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو, وہ کیوں نہ پریشان ہو. صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں, آج حضور تشریف نہ لائے, کیا بات ہے. دیوانے پروانے مستانے عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. بعض صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں. بلال حبشی نے جب یہ سنا, تیرے آقا بے ہوش ہے, میرے آقا بے ہوش ہے, رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی, او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی, اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا. یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا, فرمایا اصلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك, نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ, میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. میرے مصلی پہ آئے, نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز کھڑی ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا, 2 صحابہ کو بلوایا. اس بیماری میں, اس شدت کی تکلیف میں, ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا, اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا. تاریخ شاہد ہے, کتابیں شاہد ہے, شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے. گھر میں نہ بیٹھے, اس حالت میں آخری وقت ہے, بیماری ہے, مرض موت ہے. اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو. نماز کا کتنا فکر ہے, کس وقت میں. آج نمازی نہیں مرتا مسلمان, بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے. 2 دن پہلے, 4 دن پہلے, 8 دن پہلے, مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے, نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے. کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی, تمنا بھی کرو, دعا بھی کرو, اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری. حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیا شان ہے. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو. ادھر نماز کی عظمت بتائی, نماز کی اہمیت بتا دی. ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں, مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے. شہنشاہ کائنات نے فرما دیا مکانہ کا, ٹھہرو نماز پڑھاؤ.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے, منبر پہ بیٹھ گئے. اللہ اللہ, عدل, انصاف, مروت, ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ سمجھایا. آج کے مختلف ازواج تھی, سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا, ام سلمہ اجازت دے دو, میمونہ اجازت دے دو, اور زینب اجازت دو, حفصہ اجازت دو, ام حبیبہ اجازت دے دو, میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں, اجازت دو. شہنشاہ کائنات ہے, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اپنی گھروالیوں سے اجازت مانگ رہے. دل جوئی بھی ہے, حقوق العباد کا فکر بھی ہے. آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں, گزر رہا وقت. اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے, صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے. اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو, وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی. کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا. منبر پہ تشریف فرما ہے, صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو. جس حضور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب بڑھیپا چھا گیا, کمزوری آئی, ناتوانی آئی, صحابہ نے منبر بنا دیا. پہلا جمعہ, پہلا خطبہ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا, حضور کا تنا, چیخے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا, حضور نے سنا, مدینے کے باشندوں نے سنا, اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا, کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا, صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا. منبر پہ بیٹھے ہیں, صحابہ دیوانہ وار جمع ہے, چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے, حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, لوگا موت سب کی آئے گی, آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا, لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم, الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم, اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے, میری زیارت کر لو, میرا دیدار کر لو, آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئی, کس طرح سے کیوں کر, کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم, اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم, کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے. حضور آرام فرما رہے ہیں, بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس
جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر چہرے انور کی ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا میرے محبوب کیا بنی، اور کالی کملی والے یہ کیا ہوا، یہ کیا بات بنی؟ فرمایا او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہو، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ چھڑا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے. موت کے صدمے عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا. اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. مزاق ہے جسے موت کہتے ہیں. سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان ہے صحابہ، پریشان ہے. کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے. 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے. آج جدائی ہے. اب آدائی دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ کے خالو کا دل بعید، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال میں تشریف فرما ہے. فرمانے لگی اور دیہاتی کمار کئی کہ میرے ابا بیوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے؟ تجھے سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں. میرے ابا کا کیا حال ہے؟ میرا جگر پھٹا جاتا ہے، شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے. فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو، کسی گنوار بتا رہی ہو، کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے، یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت طلب ہو رہی ہے.